السلام علیکم، میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس میں انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں پی ٹی آئی سے متعلق عمران خان، ان کی فیملی اور بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا ہے، سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. پنجاب اسمبلی سے کچھ اپڈیٹس ہیں. اس ساری چیز پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے پی ٹی آئی این کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کی بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی جو کہ تمام مین سٹریم چینلز کے اوپر براڈ کاسٹ ہوتی ہے، پی ٹی وی کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے. اور اس میں انہوں نے عمران خان سے متعلق ان کی پرسنل لائف سے لے کے ان کا جو سیاسی بیانیہ تھا اس سب کو ٹارگٹ کیا ہے. سب سے پہلے تو ان کا کہنا تھا کہ اس بندے نے بہت قرضے لیے ہیں اور قرضوں میں ڈوب گیا ہے ملک. 9 مئی ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ 8 فروری کو ووٹ پڑے ہیں. اس ساری چیز کو بھی انہوں نے ایک غلط بیانیہ قرار دے دیا کہ کوئی ووٹ نہیں پڑا ان کو. اپنی بیٹی کو عمران خان اون نہیں کرتا تو یہ اور کسی کا کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی بیٹی کا نہیں ہے. ریاست مدینہ بنانے کی بات کی تھی اور دیکھیں ملک کو کیا بنا دیا ہے. بشرا بی بی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ آج تک کیا آپ نے کسی نانی دادی کو دیکھا ہے کہ وہ جا کے طلاق لے اور شادی کر لے. یار آپ بھی بیٹیوں والے ہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. کبھی نانیوں دادیوں نے بھی طلاقیں لی ہیں، کبھی نانیوں دادیوں نے طلاقیں لے کے بھی شادیاں کی ہیں. اگر نانی دادی طلاق لے کے اور لوٹ مار مچا کے، لوٹ مار کا بازار گرم کر کے گوگی بزدار اور بشرا یہ دائی بنتے ہیں ریاست مدینہ کے، بچے آپ کے ہیپی کرسمس منا رہے ہیں ادھر، بیٹی اپنی کو آن نہیں کرتے ہو آپ. اور اس طریقے کے جو ہے وہ معاملات ہوں. یہ ایک جھوٹا انسان ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے معافی کی آفر دی گئی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ بھی جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ نے بھی اور اسلام میں بھی جو ہے اس چیز کی گنجائش رکھی گئی ہے. تو اس لحاظ سے ان کا کہنا تھا کہ بالکل معافی ایک احسان کیا گیا ہے فوج کی طرف سے عمران خان کے اوپر، اور عمران خان ایک احسان فراموش انسان ہے. معافی کے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور آج آدمی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر معافی کا اعلان کیا گیا ہے، معافی کی آفر کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بڑی صحیح سی مثبت پیشرفت کی ہے. مگر وہ ہٹ درم، وہ خود غرض، وہ موسل کش، وہ احسان فراموش. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ اور ان کی بات تھی ایک، اس میں پی ٹی وی کا ذکر اور دھرنوں سے متعلق بات چیت اور یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، لیکن رانا ثناء اللہ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا، آئی ڈونٹ لائک رانا. پی ایم ایل این کے وہ رہنما ہے، لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان ایک منافق اور ایک فسادی انسان ہے. تب میں کہتا تھا کہ شاید یہ جو ہے اپنی ٹپیکل پولیٹیکل رائیولری میں اس طرح کے الفاظ کا خان صاحب کے لیے استعمال کرتا ہے بندہ. لیکن اب میں بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ عمران خان ایک فسادی ہے، ایک منافق ہے، احسان فراموش ہے اور انتہائی ان کا سخت لہجہ ہے اس میں یہ ساری بات چیت کرتے ہوئے. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایز لانگ ایز عمران خان لیوز، جب تک عمران خان کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر دیتے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر دیتے تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جب بات کرتے تھے یہ ایک منافق، ایک فسادی اور شخص ہے یہ، اور یہ میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ بات کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل مخالفت میں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں، میں رانا ثناء اللہ کی، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، میں ان کو لائک نہیں کرتا، لیکن میں اس کے موقع کی تائید کرتا ہوں. یہ فساد اور شر کی جڑ ہے. جب تک اس کو ختم نہ کیا گیا پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا. پاکستان کی معیشت ڈوبتی رہے گی تب تک. تو میری ڈیمانڈ ہے کہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے اور اس کو پرماننٹلی بین کر دیا جائے. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے جو ہے عارف علوی نے جو بات چیت کی اس کو جواب دیے کہ انہوں نے کہا ہے جی مظلوم اور ظالم کی معافی سے متعلق تو جس کے اوپر اختر ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کیونکہ عارف علوی کہہ رہے ہیں کہ ظالم معافی مانگے، مظلوم معافی کیوں مانگے گا، یعنی یہ پی ٹی آئی مظلوم ہے وہ کیوں معافی مانگے گی. اختر ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ ایکچول میں مظلوم تو یہ ملک ہے، یہاں کے لوگ ہیں، ظالم ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا اور اس طریقے سے وہ دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں. اسد کیسر کے بیان سے متعلق جس میں ان کا کہنا تھا کہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی آج تک تو آپ سے کیوں معافی مانگیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو باپ کی یا ماں باپ کی رسپیکٹ سے متعلق کچھ عطا پتہ ہوتا تو آپ اس طرح سے کبھی معافی مانگتے، تو اس لیے آپ جیسے بندے سے ایسی بات ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. کیسر کہتا ہے کہ جی ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے. ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک اس لیے کہتے ہو کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ماں باپ کا تقدس کیا ہے. اب اس میں 1-2 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بشرا بی بی کا جو اس وقت سارا کیس اور سارا معاملہ عدت کا اور ان کی جو شادی ہے اس سے ریلیٹڈ چل رہا ہے،
اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر ایک بندے نے طلاق لی ہے اور اس نے پھر شادی کی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک آپ کا ریلیجس پرسپیکٹو سے بھی بالکل ایک صحیح چیز ہے، آپ کے سوسائٹی کے لحاظ سے، آپ کے ٹریڈیشن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس چیز میں آپ کوئی رانگ نہیں نکال سکتے. تو یہ ایک انتہائی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ یا تو اختر صاحب کہہ رہے ہوں کہ جی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، طلاق ہی نہیں لینی چاہیے تھی، آپ نے کیوں لی ہے. جس بھی آپ نے عمر میں لیا ہے، اگر آپ کے لیے نارمل نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک جس ریلیجن کو آپ فالو کرتے ہیں وہ الاؤ کر رہا ہے، اگر جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہ الاؤ کر رہا ہے، اس کا قانون الاؤ کر رہا ہے، تو کسی کو ایسی چیز کے لیے آپ نیچا کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے کسی کے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے. اور انہوں نے عدت وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے ڈائریکٹ یہی کہا کہ جی آپ نے آج تک کسی کی نانی دادی کو دیکھا ہے کہ وہ طلاق لے، ٹھیک ہے، اس طریقے کا رشتہ جو ہے اپنی نئی شادی کر کے بیٹھ جائے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس میں کوئی گناہ کا کام کیا ہے؟ کچھ غلط ہوا ہے؟ قانون نہیں فالو ہوا؟ عدالت کو بلائیں گے، آپ جج کو بلائیں گے، سزا کروائیں گے، کیا کریں گے؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. آئی تھنک یہ انتہائی پرسنل چیز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیاست کے اندر اس چیز کو کتنا ڈریگ کریں گے. آپ نے کہاں لے کے جانا ہے اس چیز کو؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ اس کو ریسٹ کرنے دیں، اس ٹاپک کو بس کر دیں. بہت زیادہ اس کے اندر سے چیزیں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، عدت کا کیس بنا کے انتہا سے زیادہ پرسنل چیز کو آپ نے کورٹ کے اندر 50 لوگوں میں ڈسکس بھی کر لیا ہے. اب کچھ نہیں رہ گیا اس کے اندر، کچھ نکلنا ہوتا نکل آیا ہوتا. اگر اس کے اندر سے آپ کو غلط چیزیں، سزائیں اور غلطیاں نکلنی ہوتی تو ابھی تک آپ نے اس کی ساری چیزوں کو پبلک کے سامنے پیش کر دیا ہوتا، عدالت میں ساری چیز پروف ہو گئی ہوتی. ابھی تک نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ بے وجہ کسی بندے کی پرسنل لائف کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے، ان کو پی ٹی آئی کو بیسیکلی ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے. وہ نام نہیں لے رہے تھے، جرنلسٹ کی طرف سے پوچھا گیا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ میں ابانی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو ان سے کہا گیا نام لینا، نام لے کے بات کریں. تو ان کا کہنا تھا عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس کو ایلیمنیٹ کریں. بالکل جس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کا 2014 کے دھرنے میں ہی سر قلم کر دینا چاہیے تھا، ان کے ووٹر کا بھی سر قلم کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، ہمیں 9 مئی نہ دیکھنا پڑتا. تو وہی بات اختر اقبال ڈار صاحب جو کہ ایک پیج سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے ساری بات چیت، تو ان کا بھی آج یہی کہنا تھا کہ جب تک عمران خان زندہ ہے، جب تک پی ٹی آئی کہ یہ امپورٹنٹ جو بھی لوگ ہیں وہ زندہ ہیں، تب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یعنی کہ ایلیمنیٹ کر دیں آپ اس کو، ایگزیکٹ ورڈز ہیں ان کے. جب تک آپ عمران خان کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے، ایلیمنیٹ کس طرح کرتے ہیں آپ کسی کو؟ ٹھیک ہے، ایک ہی طریقہ ہے. ایک یہ چیز ہے، تو پی ٹی آئی کو ٹیررسٹ جماعت ڈکلیئر کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے. اور یہ بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جی پی ٹی آئی این کو بین کریں، اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیں. یعنی کہ اپنی ہی جماعت کا نام لے گئے تھے وہ، جس پہ ان کو جرنلسٹ نے مینشن کیا کہ سر آپ اپنی جماعت کے بارے میں بول رہے ہیں کہ میری جماعت کو بین کر دو، آپ پی ٹی آئی این کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی سوری میرے منہ سے نکل گیا. تو بہرحال سچ نکل جاتا ہے منہ سے، میرا خیال ہے غلطی سے بھی. مطالبہ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف زیادتی کو بین کیا جائے. یہ پاکستان کے لیے ناسور ہیں، یہ پاکستان کی دہشت گرد کے استحکام کے لیے خطرہ ہے. یہ میرے منہ سے نکل گیا ہوگا نا. مجھے ویسے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو منافق کہا جاتا ہے یا اس کو احسان فراموش اور اس طرح کی ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، تو ایسے کیوں بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان کا ہر ایک دوسرا ادارہ جو موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ، عمران خان کے بیسیکلی ان کے علاوہ جتنے بھی یہاں پر سیاست دان ہیں، جتنے بھی یہاں پہ آفیشلز ہیں، جو بھی بندہ ہے یہاں پہ، وہ انتہائی ایماندار ہے، انتہائی احسان مند رہتا ہے. جب اس کو کوئی فیور دیتا ہے انسان، بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، بالکل جو ہے کبھی اس نے دھاندلی دوغلا پن نہیں کیا ہے. صرف ایک عمران خان ہے جو جھوٹا ہے، باقی سب سچے ہیں. صرف عمران خان ہے جو برا ہے، باقی سب اچھے ہیں. صرف عمران خان ہے جو یہاں پر دہشت گردی کر رہا ہے، باقی سب یہاں پہ ایک پاکستانی، ایک سنگل شہری کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ صرف امن رہے. صرف عمران خان ہے جو چوریاں کرتا ہے، جس نے اپنے فائدے کے لیے سیاست کی ہے. باقی سب اپنی پاکٹ سے، اپنے ذاتی پیسوں سے سڑکیں بنوا رہے ہیں پاکستان میں جو ہے یہاں پہ معیشت کو بحال کرنے کے لیے. تو مجھے یہ بیانیہ بالکل سمجھ نہیں آتا. میں ایک نیوٹرل جگہ پر بھی کھڑے ہو کر اگر سارے سینیریو کو دیکھوں، بالکل مڈل گراؤنڈ میں اگر آپ اس کو آبزرو کریں، آپ کسی کی بھی سائیڈ نہ لیں، تو بالکل یہ
सेंस नहीं बनाती कि आप सिर्फ एक साइड को और एक बंदे को, आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अभी निकाल दें, आप सिर्फ पीटीआई को लें, सिर्फ इमरान खान को लें, कि आप एक सिंगुलर बंदे को 76 ईयर्स की जो आपकी मुल्क की गलतियां हैं, जो उसके अंदर एक कैओस है, उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरिफ अलवी साहब का कहना था कि 9 मई के वाक़े में कुछ फौजी भी मुलव्वस थे और उनको फ़ौज ने अकाउंटेबल किया है। ऐसा नहीं है कि फ़ौज ने उनको जाने दिए। हमारा ओबियसली मिलिट्री इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने उन लोगों को पकड़ा, उन लोगों को जो है उनके जेस्चर्स के लिए, उनके एक्शंस के लिए उन्होंने सजाएं दी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यही मसला था कि कुछ पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे, तो आपने पूरी पीटीआई कॉर्नर कर दिया, आपने पूरी की पूरी जमात क्रश कर दिया पकड़ के। जब फौज को आपने स्पेसिफिक लोग जो इन्वॉल्व थे उनको ही टारगेट किया है, बाकी इदारा इंटैक्ट रहा है, तो वो उनका ये कहना है कि पीटीआई एज अ जमात इंटैक्ट रह सकती थी, अब सिर्फ उन लोगों को पकड़ते जो जिम्मेदार थे इसके। बहरहाल जी, पंजाब असम्बली से कुछ अपडेट्स हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर ने पंजाब असम्बली की 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल हुए। ऐवान में अरकान की तादाद 203 रह गई है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो था वो दुरुस्त करार दिया। ये राना आफ्ताब साहब की तरफ से इसको पॉइंट किया गया था कि ये लोग अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके खिलाफ ऑर्डर दे दिया हुआ है, ठीक है, फैसला आ गया, तो उसके ऊपर फिर इनकी रुकनीत मुअत्तल की गई। इसमें जी पंजाब असम्बली में 24 ख़वातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं। मुअत्तल ख़वातीन अरकान में नून लीग की 21, पीपल्स पार्टी IPP और काफ लीग की एक रुकन शामिल हैं, जबकि मुअत्तल अक़लियती अरकान में नून लीग के 2 और पीपल्स पार्टी का 1 रुकन शामिल है। अब बात यह है कि ECB की तरफ से, आपकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली अभी इनकी रुकनीत मुअत्तल नहीं की गई, इनको नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं है। सिकंदर राजा साहब जो है बैठ के मेरा ख्याल है दिमाग लड़ा रहे हैं इस वक्त कि क्या किया जाए, किस तरह ये जमात, ये जो सीट्स हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वापस PMLN और पीपल्स पार्टी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके ताकि इनके नंबर्स और इंक्रीज हों। तो 5 दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और कोई रिएक्शन, कोई एक्शन ECP की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सिकंदर राजा की तरफ से नहीं लिया जाता, तो ये एक डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके ऊपर जो है आप ज़रा सुप्रीम कोर्ट को एक्शन इसके ऊपर अब ले लेना चाहिए कि आप क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कि आपने हमारे दिए हुए डिसीजन के ऊपर आपने कोई मुनासिब ही नहीं समझा कि आप फाइनल तरीके से जो है जारी करें कोई नोटिफिकेशन इन सारे अरकान को जिनको हमने मुअत्तल किया, जिनकी सीट्स हमने वापस ली हैं, कि जी नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये माले गनीमत की तरह नहीं बांटी जा सकती। बहरहाल एक तरफ ये मामलात हो जाते हैं, दूसरी थोड़ी अक्रॉस बॉर्डर बात करेंगे। उसमें वो है जी अक़वाम मुत्तहिदा से मुतल्लिक जनरल असम्बली के आज होने वाले इजलास में फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुकम्मल रुकन बनने की अहलियत को तस्लीम करते हुए सलामती कौंसिल को सिफारिश की है कि वो फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा के मुकम्मल रुकन बनने की करारदाद की हमायत करे। जनरल असम्बली में होने वाली वोटिंग में 143 ममालिक ने अपनी करारदाद का जो है उसमें वोटिंग की है, जबकि अमेरिका और इजराइल समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की, 25 ममालिक ने हिस्सा ही नहीं लिया। और जी अब वोटिंग के बाद फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन नहीं बनेगा, लेकिन वो अहल करार दे दिया गया है कि जी वो बन सकता है। फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि हम अमन चाहते हैं और हम आज़ादी चाहते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इसे हमास के लिए इनाम करार दे दिया है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज लिया जाने वाला फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा के तासुब को उजागर करता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो UN चार्टर है उसको भी जो है एक श्रेडर में डाल के, यानी कि छोटे छोटे पीसेस कर दिए उसके, ठीक है जी, फाड़ के फेंक दिया UN के अंदर। ये मामला जो हैं आज क्रॉस बॉर्डर रहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।